ہے 10 ذی الحجہ حج کا تیسرا دن. پہلا 8 ذی الحجہ، دوسرا 9 ذی الحجہ، اب 10 ذی الحجہ. اب 10 ذی الحجہ آپ مزدلفہ سے پیدل چل کر کہاں پہنچیں؟ منا پہنچ گئے. اب منا کے اندر 3 کام کرنے 10 ذی الحجہ کو ضروری ہیں، اور 2 کام کرنے، چوتھا اور 5واں کام کرنا یہ اختیاری ہیں. آپ کو 10 ذی الحجہ کے کام یہ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ رمی کرنا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ بال منڈوانا یا کٹوانا ہے. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت کرنا ہے. اور طواف کے بعد اس طواف کا حصہ ہی ہے، میں نے اس کو ویسے ہی 5واں کام لکھ دیا کیونکہ دونوں الگ الگ کام ہیں نا، اس کے درمیان وقفہ بھی کیا جا سکتا ہے، سعی کرنا. تو یہ ٹوٹل 5 کام ہیں. ان میں سے 2 کام جو ہیں وہ آپشنل ہیں، وہ آج بھی کر سکتے ہیں، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی. وہ آپ 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12 تاریخ کی مغرب تک کر سکتے ہیں، یہ دونوں کام. تو اس کے لیے گویا کہ 10 تاریخ کا دن، 11 تاریخ کا دن اور 12 تاریخ کی مغرب تک کا وقت ہے طواف زیارت اور سعی کے لیے. لیکن آج کے دن کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی، تو آگے انشاءاللہ اس کا ذکر کر دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ 10 تاریخ کو کتنے کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلا کام رمی کرنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام حلق یا قصر یعنی بال کٹوانا یا منڈوانا. یہ 3 کام کرنے، ایک ایک کام. تو سب سے آج کے 3 کام کرنے ہیں. ان 3 کاموں میں سے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ رمی کرنا ہے. اب رمی میں آپ کو یہاں لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ کشتی کی طرح انہوں نے کیا بنا دیا؟ رمی کی جگہ بنا دی ہے. یعنی درمیان میں نیچے وہ شیطان وہ بنا جمرہ بنا، اس کو جمرہ کہتے ہیں جس کے اوپر پھینکتے ہیں نا، وہ جمرہ بنایا ہوا ہے. اس جمرے پہ ایسے کشتیاں بنی ہیں فلور میں. تو اوپر سے جیسے ہی دیوار سے آپ کشتی میں ڈالیں گے نا کنکری، وہ جا کے اس کے سیدھے سر پہ لگے گی. چاہے فرسٹ فلور پہ ہیں، سیکنڈ پہ ہیں، تھرڈ فلور پہ ہیں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ، جس فلور پہ بھی ہیں آپ. اور بڑا زبردست نظام بنا ہے. ابھی آپ کو میں نقشہ دکھاؤں گا انشاءاللہ، اس میں آپ جانے کا آنے کا پورا راستہ آپ کو نظر آئے گا. کمال بنایا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جزائے خیر دے، بڑی خرچہ کیا ہے، بڑی محنت کی ہے. اور جن لوگوں نے اس کا نقشہ بنایا، ڈیزائننگ کی ہے، کمال کی ہے. تو اس میں آنا جانا، لفٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے، وہ پورا نکلنے کا آنے کا سارا راستہ وہاں پہ انہوں نے اس کو. یہ منا کا ایریا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سارا، یہ جمرہ کا ایریا ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو نا منا کے اس کونے میں مکہ کی سائڈ پہ، یہ جمرات کا ایریا، یہ والا یہ جمرات کا ایریا، یہ منا کے اس کونے میں. اب منا کے ادھر آپ کے خیمے ہوں گے، یہاں سے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اب آپ کو نظر تو نہیں آ رہا، وہاں دکھا بھی دیتے ہیں ایک نظر انشاءاللہ، آگے آپ کو دکھا دوں گا. تو آج جو ہے، آج کل لوگ خیمے میں جانے سے پہلے وہاں سے نکلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چلو بھائی کیا کر کے آ جاتے ہیں؟ رمی کر کے آ جاتے ہیں. رمی کرنے دیں گے وہاں پہ. لیکن اصل یہ ہے کہ آج کل کی انتظامیہ جو آپ نے بیگ ساتھ لٹکایا ہوگا نا، اس بیگ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، کیونکہ رش ہوتا ہے. بیگ میں آپ کی سیٹیں، بیگ پیچھے رہ جائے گا. تو اس لیے وہاں جو شرطے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں، وہ آپ کو بیگ کے ساتھ جانے ہی نہیں دیں گے. لہٰذا پہلے آپ شرافت سے اپنے خیمے میں جائیں، خیمے میں جا کے جو ہے اپنا شولڈر بیگ جو ہے وہاں رکھیں. اور ویسے رش بھی ہوتا ہے اچھا خاصا، تو پہلے خیمے میں جا کے آرام کریں، کھانا کھائیں. کون سا کھانا کھائیں گے؟ فجر کے وقت پہنچے ہیں نا، فجر کے بعد پہنچے، ناشتہ کریں گے، کھانا کھائیں گے. رمی کا وقت کیا ہے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد رمی کے لیے آپ جائیں وہاں پہ. اچھا، جو اب کیا کوئی دوسرے کی جگہ پہ رمی کر سکتا ہے؟ مثال ایک بندہ کہتا ہے واپس آئے تھکے، وہاں پیدل چل کے آئے ہیں، 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر پیدل چل کے آئے ہیں. تو آنٹی آپ کو کہہ رہی ہیں، امی کہہ رہی ہیں بیٹا تم ہی جا کے رمی کر لے، شیطان کو تم ہی میری طرف سے پتھر مار دینا، میں نہیں مار سکتا. تب اس کے لیے اصولی بات یہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ کسی اور کو کنکریاں مارنے کے لیے نہیں بھیج سکتا. لیکن اگر وہ بوڑھا ہے، چل پھر نہیں سکتا عام زندگی میں، یا وہاں پہ جانے کے بعد بیمار ہو گیا ہے، اس بیماری کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتا، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے، اتنے زیادہ بیمار ہو گیا، تو اس صورت میں وہ کنکریاں مارنے کے لیے کسی اور کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ وکیل بنا سکتا ہے. یہ میری تھیلی بھی رکھ لو، کنکریاں مار کے آ جانا. آج کیونکہ 7 ہی کنکریاں مارنی ہیں، صرف ایک جمرے کو مارنی ہے. جمرہ اولا نہیں، وسطیٰ نہیں، جمرہ عقبہ، آخری جو جمرہ ہے اس جمرے کو جو مارنی ہے، بڑے جمرہ جو ہے اس جمرے کو مارنی ہے. تو اس لیے یہ اصولی بات ذہن میں رہے کہ کبھی اگر جمرات کو جو کنکریاں مارنی بھی ہیں تو اس میں اپنی طرف سے کسی کو نائب نہیں بنایا جا سکتا، خود ریسٹ کر کے چلے جائیں. آگے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انٹرنس ہے، جو لفٹیں ہیں، لفٹ جو لگی ہوئی ہیں اسکلیٹر، یہاں سے یہ آپ مینا کی طرف سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ نے نکلنا ہوگا.
تو یہ چھوٹا جمرہ، وہ درمیانہ جمرہ، اور یہ سب سے بڑا جمرہ. تو آج 10 تاریخ کو یہ جو بگ جمرہ ہے، بڑا جمرہ ہے، یہ بڑا جو ہے شیطان جس کو لوگ آج کل کہہ دیتے ہیں، تو اس کو کنکریاں مارنی ہے. وہاں سے آپ انٹر ہوں گے، یہ لفٹ لگی ہوئی، اوپر جانا نیچے جانا، جس فلور پہ بھی جانا ہوگا وہ وہاں سے آپ کے لیے روٹ طے ہوں گے. جس مکتب سے نکلیں گے اس روٹ پہ آپ کو لے جائیں گے. تو یہ پورے یہ انٹر ہونے والے راستے بھی ہیں، وہاں سے آنے والوں کے لیے بھی راستے ہیں. اگر آپ غور کریں، ادھر سے جو لوگ آ رہے ہوں گے نا وہ ادھر نہیں آ سکیں گے، روکیں لگائی ہوں گی. جو ادھر سے آ رہے ہوں گے وہ سیدھے جائیں گے، جو ادھر سے آ رہے ہوں گے وہ اس لفٹ سے اوپر آئیں گے فلور پہ. اور ان فلور کا بھی ان کے آنے کا پورا تعین ہوگا کہ کس لفٹ کس پہ رکے گی اور کہاں جائے گی، وہ پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوگا. تو یہاں سے آئیں گے اور ادھر سے جو ہے آپ نے جو لفٹ پہ آئیں گے، لفٹ سے اتر کے نکل جائیں گے. کیا حساب کتاب ہوگا؟ یہ جو ریڈ لائٹس، ریڈ جو کلرز کے ہیں، یہ آپ کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ نے آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اندر جب چلے گئے یہاں سے آگے یہ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے آئے اور یہاں سے اترے، یہاں سے اترنے کے بعد یہ ادھر واپس چلے جائیں گے، یہاں سے مڑیں گے، کوئی ادھر ہو کر یہ واپس جا رہے ہیں. یہ سب لوگ یہاں سے واپس جا رہے ہیں. یہ آنے کا راستہ ہے اور یہ واپس جانے کا راستہ ہے. جو گرین لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہے، گرین جو ہے یہ نظر آ رہی ہے، یہ جانے کا راستہ ہے. اچھا، یہ اتنا منظم ہوگا کہ آپ رانگ وے پہ کبھی نہیں جا سکیں گے. اتنا منظم ہوگا، پیچھے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، آگے چلیں گے اور پراپر جس مکتب سے نکلے ہیں، جس نمبر سے نکلے ہیں، اس سے نکل کے وہیں مکتب کے سامنے چلے جائیں گے. یعنی آپ کو کہیں ادھر نہیں ہونا پڑے گا کہ کہیں بھی کسی اور مکتب والے راستے پہ چلا گیا. انہوں نے باقاعدہ ایک نظم بنایا، جس مقصد سے نکلیں گے باقاعدہ یہ آپ کو اس ٹریک سے لے کے آ رہے ہوں گے. تو اس طرح آپ کو جو ہے یہاں پہ لے کے آ جائیں گے. اب آپ کو ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے، وہ ٹرین اسٹیشن نمبر 3 مینا کا. اب یہ ہر ملک کو الگ الگ وقتوں میں دیتے رہتے ہیں. کبھی جو ہے پاکستان کو دے، کبھی کسی کو اس ٹرین میں پھر سہولت مل جاتی ہے لوگوں کو، وہ فائدہ ہو جاتا ہے. وہ تو فٹ سے جاتے ہیں، فٹ سے واپس آ جاتے ہیں، موجیں ہو جاتی ہیں ان کی. ہاں، نہیں، ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا اس میں. تو یہ ہر ملک کو ہر دفعہ الگ الگ کرتے ہیں. اب آگے ان کی کیا پلاننگ ہوتی ہے، وہ سعودیہ والوں کی اپنی اپنی حکومت کا حساب کتاب ہوتا ہے. کسی سال کس ملک کو دے دیا، کسی سال کس ملک کو دے دیا، کچھ سہولتیں دے دیتے ہیں. مثال یہ سہولت ہے، یہ سہولت جو ہے سعودیہ کی حکومت کی طرف سے مل سکتی ہے، پیسوں کی بنیاد پر نہیں مل سکتی. وہ وہاں پہ پھر کوئی لوگ کرتے ہیں، وہاں کے مقامی بھی یہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ فیسلٹیز ہوتی ہیں. پھر ان کے حج کا پیکیج الگ الگ ہوتا ہے، مختلف پیکیجز ہوتے ہیں. اچھا، اب جو ہے آج 3 کام کرنے. پہلا کام ہم نے کیا کرنا تھا؟ اب اتنا بڑا پتھر بھی نہیں اٹھانا، اتنی چھوٹی بھی نہیں لینی، درمیان والی جو مٹر کے دانے کے برابر اس سے ہو، یا اس کم سے کم، یا اس سے بڑی اور گٹھلی سے تھوڑی کم ہو. تو اب 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کا وقت کیا ہے؟ جب یہ وقت آپ سن لیں گے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی بھائی آپ ٹینشن نہیں لینی. اب آرام سے خیمے میں جانا ہے اور جا کر جو ہے کنکری مارنے کا وقت کتنا ہے. ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے، زیادہ کو مارنی بھی نہیں ہے. ٹائم کیا ہے؟ تو صبح سے لے کر، جب آپ صبح نکلے تھے وہاں سے نا، اب صبح جس وقت پہنچیں گے اس سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کا سارا دن پورا، اور سورج کے غروب ہونے سے لے کر ساری رات کنکریاں مارنے کا وقت ہے. یعنی رات کے ختم ہونے تک، جب تک اذان نہیں ہو اس وقت تک آپ کے لیے کنکریاں مارنے. اب آپ بتائیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ اب 10 تاریخ کو اور کام کرنے ہیں. رمی کا وقت یہ، اب یہ رمی کرنی ہے، اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ وہاں پہنچیں گے، آپ کھانا ناشتہ کر لیا ہوگا، ناشتہ کر کے آئے ہیں، ناشتہ کر لیا، ناشتہ کرنے کے بعد آرام کریں، کھجور کا کھانا کھائیں، اور تھوڑا رش جب ختم ہو جائے، تھوڑی دیر سے نکلیں. حاجی حضرات جو ہے رش، اور عموماً طور پہ یہ ہوتا ہے ڈر لگتا ہے دھکے لگیں گے، یہ لگیں گے، تو جو تھوڑا دیر کر دیں گے رش ختم ہو جائے گا، رش کم ہو جائے گا. سب کو جلدی مچی ہوتی ہے، کچھ کرنا ہے. تو چند چیزیں ذہن میں رکھیں. نمبر 1، ظہر کے بعد رمی کے لیے روانہ ہوں، اس سے آسانی ہو جائے گی آپ کو. اور آج کل بہت اچھی جگہ بنائی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن ہے ماشاءاللہ. اور کنکریاں مارنے کے لیے انہوں نے فلور بنائے، جو میں نے آپ کو دکھا بھی دیے ہیں، فلورز بنے ہوئے ہیں اس کے، اور مزے سے، یعنی وہاں کوئی گرمی شرمی، ایئر کنڈیشنز ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اور ہر مکتب کے لیے خاص روٹ بنا دیے گئے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں. ان خاص روٹ پہ وہ آتے ہیں، اسی روٹ پہ وہ واپس چلے جائیں گے. تو آپ کے روٹ میں دوسرے مکتب والے نہیں آئیں گے، نہ ان کو گھسنے دیا جائے گا. ان کا اپنا روٹ ہوگا، اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوگا. تو جانے کا راستہ الگ ہے، آنے کا راستہ الگ ہے. کوئی گتھم پہل نہیں ہوتی. وہ پہلے کبھی ہوتے تھے، رش ہوتے تھے اور وہ پھنس جاتے تھے اور مشکل ہو جاتا تھا. اب انہوں نے ایسا نظم بنایا ماشاءاللہ کہ آپ چل رہے ہیں تو چلتے رہیں گے، رکنا نہیں ہے آپ نے، کہیں پریشانی نہیں ہوگی آپ کو. تو آج جو ہے صرف ایک جگہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، جو جمرہ ہے
عقبہ بڑا جمرہ جو ہے، تو کنکریاں مارنے کی جگہ کو جمرہ کہتے ہیں۔ آج پہلے اور دوسرے جمرات کو کنکریاں نہیں مارنی، وہ جو آپ نے دیکھ لیے وہاں سے آئیں گے، پہلے چھوٹا آئے گا، پھر بڑا آئے گا، پھر اس سے بڑا آئے گا جو ہے چھوٹا، پھر وسطیٰ، پھر جو بڑا ہے کبرا۔ تو صرف آخری جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہے، اور کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہوئے ایک کام کرنا ہے، تلبیہ بند کر دینا ہے۔ اب جب آپ وہاں حرم سے نکلے تھے طواف باندھ کے نا، تو کیا کرتے آئے تھے؟ تلبیہ کہتے آئے تھے۔ مینا کے اندر آپ نے تلبیہ اترتے چڑھتے نشیب و فراز میں جب یاد آیا، جب موقع ملا، تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ عرفات کے اندر تلبیہ چلتا رہے گا، مزدلفہ کے اندر تلبیہ چلتا رہے گا، اور یہ تلبیہ کہاں آ کے بند ہوگا؟ تلبیہ مینا کے اندر یہ رمی کرنے کے لیے جب آپ جا رہے ہوں گے تو تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اور عمرے کے اندر تلبیہ کب بند ہوتا ہے؟ جب طواف شروع کرنے لگتے ہیں تو اس وقت آپ نے تلبیہ بند کر دینا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رہیں، عمرے میں طواف شروع کرتے وقت اور حج میں جب رمی کے لیے جانے لگے۔ اب یہ رمی اور کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ جاری رکھنا ہے، اور اس لیے اب پورے حج کے اندر یہ نعرہ ہے حاجیوں کا، اس لیے مسلسل جب بھی موقع ملے گلا نہیں پھاڑنا، یعنی اپنی سہولت کے لیے، لیکن بہرحال تلبیہ مسلسل کہتے رہنا ہے۔ یہ تو جمرہ کبریٰ کو ہی 7 کنکریاں مارنی ہے، رمی کے لیے جاتے ہوئے تلبیہ بند کر دیں، اور کنکری کی مقدار آپ کے سامنے جو ذکر کر دیا۔ اب رمی کے لیے جانے کے لیے چند ہدایات اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو وہاں پہ جو دھکے وکے لگتے ہیں نا، اس سے جان بچ جائے گی۔ ایک تو کسی قافلے میں نہیں گھسنا، کیونکہ آپ کا اپنا قافلہ ہوگا، آپ مکتب سے نکلے ہوں گے، آپ کا پورا گروپ ہوگا، وہ گروپ جا رہا ہوگا تو آپ کے پاس جو سے گروپ گزر رہا ہوگا تو آگے خالی جگہ دیکھ لیں۔ اب یہ کشتی کی طرح جو پورا بنا ہوا ہے تو لوگ شروع میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ آگے چلے جائیں تو اس کونے میں سائڈ پہ اینڈ پہ جو جگہ عمومی طور پہ خالی ہوتی ہے وہاں نہیں جاتے ہیں لوگ، اور یہیں رش بنایا ہوا تو وہ آپ سائڈ سے اگر نکلیں گے، اس سائڈ سے نکل کے آگے چلے جائیں، اور وہاں پہ جو ہے آپ آرام سے جو ہے چند منٹ لگیں گے، آپ آرام سے کنکریاں مار کے فارغ ہو جائیں گے۔ اور شروع میں اگر اس رش میں گھس گئے، جو ہی رش میں گھس گئے، آپ کا ایک تو گروپ نکل جائے گا، آپ کو ٹینشن شروع ہو جائے گی، پریشانی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے گروپ کے ساتھ رہیں، اور جمرات کو جون سی دیوار خالی ہو اسی پر چلے جائیں، سائڈ سے دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو آخری حصہ عام طور پہ اس سائڈ پہ کونے میں جا کے، جب یہاں سے جا رہے ہیں آپ، اس آخری حصے میں پوری کشتی بنی ہوئی ہے، خالی وہاں ہوگا، اچھا خاصا ایریا ہے، اور راستہ بدل کر آئیں، یعنی آپ ادھر رش پڑا ہوا ہے، ادھر سے نکل جائیں، یہاں سے نکل جائیں، اور یہاں جا کے آگے جا کے کر لیں۔ اور پھر آپ نے جب کنکریاں مارنی ہو تو ایک بندے کو بھی اس راستے سے واپس نہیں آنے دیتے، کیونکہ آپ واپس آنا چاہیں گے تو واپس نہیں آنے دیں گے، جس کی وجہ سے حالات خراب نہیں ہوتے۔ آپ نے وہاں ایک اور کام کرنا، آپ کے ساتھ خواتین بھی ہوں گی۔ اب خواتین کو کیا کرنا ہے، آپ نے جب آخری جگہ پہ چلے گئے، آپ نے اب کنکریاں مارنی ہے شیطان کو، اور جمرہ پہ کنکریاں مارنی ہے، تو آپ ایک پیچھے لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں، آگے خواتین کو بھیج دیں۔ جب آپ پیچھے لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، خواتین کو آگے بھیجیں گے، خواتین آرام سے کنکریاں مار کے فارغ ہو جائیں گی، پھر آپ کنکریاں ماریں گے، خواتین آگے نکل جائیں گی، آپ پھر پیچھے سن کے آ جائیں گے آرام سے۔ اور گروپ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہو ایک جگہ میں، یعنی چند منٹوں میں آپ کنکریاں ماریں گے، نکل جائیں گے۔ لیکن بہرحال آپ خواتین کو پہلے موقع دے دیں، کیونکہ اگر آپ نے پہلے مار لی، آگے نکل جائیں گے، خواتین پیچھے رہ جائیں گی۔ خواتین آگے نکل گئیں تو آپ تو پہنچ جائیں گے ان کو، ایک تو ان کو سہولت ہو جائے گی آپ کی وجہ سے، اور دوسرا یہ اگر انہوں نے بعد میں ماری آپ کے پیچھے رہ جائیں گی، آپ انتظار کریں گے، دھکے لگ رہے ہوں گے، پیچھے سے اور لوگ بھی آ رہے ہوں گے، تو اس لیے پہلے خواتین کو وہاں پہ آپ کنکریوں کو مارنے کا موقع دے دیں، اور اس کے بعد آپ کنکریاں ماریں اور آپ آگے چل جائیں۔ اب اسی روٹ سے اب اور کچھ نہیں کرنا، واپس کہاں جانا ہے آپ نے؟ اپنے مکتب، اپنے خیمے میں جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے قیام۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ 11-12 بجے کا تو بہتر ہے، یہ آپ آج کے لیے نہ کام کریں، آج کچھ اور کام بھی تو کرنے ہیں نا حضرت والا۔ یہ 10 تاریخ ہے، اس 10 تاریخ میں ایک کام رمی کرنا ہے، رمی کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے۔ یہ وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کس کے لیے بہتر ہے، وہ آگے 2 دن اور رمی کرنی ہے، اس کے لیے وہ اگلا وقت بتاتا ہوں۔ ابھی جو ہے ایک کام رمی کرنا ہے، 7 کنکریاں مار کے ایک شیطان کو واپس آگے۔ اب دوسرا کام جو ہے قربانی کرنا ہے۔ اب قربانی میں کیا ہوتا ہے، لوگ مختلف حربے اختیار کرتے ہیں، حکومت کو پیسے جمع کرا دیتے ہیں، تو حکومت بتا دیتی ہے کہ اس وقت آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ اپنا اگلا کام، تیسرا کام کر سکتے ہیں، سر منڈوا سکتے ہیں، یعنی احرام کھول سکتے ہیں۔ کوئی لوگ حکومت کو پیسے دے دیتے ہیں، اور کوئی لوگ اپنے طور پہ بندوبست کر دیتے ہیں۔ مثلاً تبلیغ جماعت والے دوسرے حضرات جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جو جاننے والے ہیں نا ان کو پیسے پکڑا دیتے ہیں، اور وہ بندہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے 4-5 جانور جو ہے ذبح کرنے کے بعد آپ کو فون کر دوں گا، اور وہ ریلائبل بندہ ہو تو اس کو پیسے دے دیے، وہ آپ کا جانور ذبح کر کے آپ کو فون کر دیتا ہے، اور آپ کو فون جو ہے اس کے بعد آپ اپنا اگلا تیسرا کام کر سکتے ہیں اس کے بعد۔ تو اب اس میں جو بھی ترتیب ہوگی، اس میں ایک تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں حکومت کی بنیاد پر جو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے مینا کی اس سائڈ پہ، اس کونے میں جو مین روڈ ہے، رنگ روڈ، اس کو کراس کریں تو اس سائڈ پہ، اس کونے میں کافی دور جا کے وہاں پہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں،
بڑے بنے ہوئے ہیں، خون اور ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ خون کی. یعنی آپ اگر خود اپنے طور پہ چلے جائیں تو آپ کا جانور نمبر ہوگا، اور وہاں جا کے آپ اپنی مرضی سے جا کے ان کو جانور جب بھی کروا سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، یہ جان جوکھم والا کام ہے. وہاں جائیں گے واپس آئیں گے، کیونکہ ابھی قربانی نہیں کرنی ہے آپ نے. اپنے سر کے بال بھی کٹوانے ہیں اور اس کے بعد اگلا کام بھی آپشنل لے کر سکتے ہیں، کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. تو بہرحال اگر نہیں کیا، اگلا کام، تھک گئے، قربانی کیا، حج تو سر منڈوایا، نہائے وائے، واپس آ گئے تو مینا کے اندر آ کے سو گئے. پھر اس کے بعد اگلے 2 دن ہیں آپ کے پاس طواف زیارت کرنے کے لیے. لیکن بہرحال آج کر لیں تو وہ بھی کام ہے اگر کرنا چاہیں تو. بھائی قربانی کرنی ہے، قربانی کے لیے اور مختلف طریقے ہیں جو بھی کرنا چاہیں. قربانی کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ ذکر کیا تھا، میں آپ دوبارہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. حج 3 طرح کی. یہ حج تمتع کی بات ہو رہی ہے، وہ حج ہے جس میں عمرہ الگ کیا، اب حج کرنے لگے ہیں. تو اس کے اندر حج کی قربانی واجب ہے. یعنی یہ جو قربانی ہے اس کو کہتے ہیں دم شکر. یعنی آپ الگ سے حج کر رہے ہیں تو شکرانے کے طور پر قربانی دے رہے ہیں. یہ عید کی قربانی نہیں ہے، یہ حج کی قربانی ہے. اور اگر مقیم ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، اگر آپ کی 15 دن سے زیادہ کی وہاں پہ اقامت ہے تو آپ مقیم ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، تو عید کی قربانی الگ سے کرنا واجب ہے. اور وہ قربانی آپ وہاں بھی کروا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ اپنے گھر میں کروا لیں، یہاں کے لوگوں کو گوشت وغیرہ وہ چیزیں مل جائیں گی ان کو، اور آپ کی طرف سے قربانی قبول ہوگی. تو 2 قربانیاں ہو جائیں گی بنیادی طور پہ. یہ تو حج کی قربانی ہے. تو حج تمتع میں بھی قربانی واجب ہے، میں نے شروع میں بتایا تھا. اور حج قران میں بھی قربانی واجب ہے، جس میں عمرہ اور حج ساتھ کیے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف حج کر رہے ہیں تو پھر قربانی واجب نہیں ہے، پھر یہ کام نکل جائے گا قربانی کا. پھر آج کے دن رمی کرنا ہے اور رمی کے بعد حلق کر دیں گے، اس کے بعد جو ہے قربانی واجب نہیں ہے. کر لیں تو بہتر ہے، آپ کی مرضی ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ کرنا ضروری واجب نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ قربانی کے متعلق مسئلہ تھا. جو یہ حج کی قربانی ہے تو عمرہ حج کے ساتھ آ جاتا ہے. تو اگر صرف اکیلا حج کیا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. حج اکیلا، عمرہ اکیلا، دونوں الگ الگ، اس کو حج تمتع کہتے ہیں، پھر قربانی واجب ہے. اور اگر عمرہ نہیں کیا، عمرہ اور حج ساتھ ایک احرام میں کیے تب بھی قربانی واجب ہے. تمتع وہ ہوتا ہے جس میں ایک احرام میں عمرہ اور پھر دوسرے احرام میں حج، اس میں بھی قربانی واجب ہے. اور قران یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام کے اندر عمرہ بھی اور حج بھی. اس میں عمرے کے بعد سر کے بال نہیں کٹوانے ہوتے، ایک کام رہ جاتا ہے اس میں، وہ حج کا اعمال ختم کرنے کے بعد ہوتی ہے. یہ کل میں نے اس کی تفصیل بتا بھی تھی. یہ ہے قربانی کا 4تھا کام. جی نہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مکہ میں کتنے دن ہیں. ممکن آپ کے 10 دن مکہ میں ہوں، 30 دن آپ کے مدینے میں ہوں، پتہ بھی تو نہیں ہوتا نا. اس حساب سے ہم نے، یعنی پیکج کے حساب سے نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اقامت ایک جگہ میں کتنی ہے. ایک جگہ میں اگر 15 دن سے زیادہ اقامت ہے، اس سے حساب سے وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم بن جائے گا. اب وہ پیکج اس حساب سے، وہ پیکج میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے دن مکہ میں رہنا ہے، اس کے بعد آپ کو شفٹ کر دیا جائے گا وہاں سے. وہ سارا کوئی لکھا ہوتا ہے وہاں سے. اب جو آج تیسرا کام کرنا ہے حج کی 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو، دیکھیں رمی آپ نے کر لی، قربانی آپ نے کر لی، آپ کی قربانی ہوگی. تو تیسرا کام کیا ہے اب آپ کا؟ حلق یا قصر کرنا. حلق کیا ہوتا ہے؟ سر کے بال منڈوا دینا. اور قصر کیا ہے؟ سر کے بال کم کر دینا. اس کے بارے میں نے آپ کو وضاحت کر دی تھی عمرے کے اندر، کہ وہ یہ وضاحت کی تھی کہ اگر کسی کے بال پورے سے کم ہیں، یا پورے سے کم ہیں، 1 انچ سے کم ہیں، چھوٹے ہیں، 8 نمبر کی مشین مروائی ہوئی ہے، جیسے ان حضرت کے بال ہیں، چھوٹے ہیں، تو اب اس صورت میں قصر کا آپشن نہیں ہے. اس صورت میں سر کے بال منڈوانا لازم ہے. ہاں اگر کسی کے بال بڑے ہوں، 1 پورے سے زیادہ ہوں، پھر وہ مشین پھروا سکتا ہے، مشین پھروا لے، بال کٹوا لے، پورے سر کے چھوٹے کروا لے بال، تو اس کو اختیار ہے. عورت کے لیے صرف بال کٹوانا ہے، حلق نہیں ہے. حلق ناجائز ہے ان کے لیے، بال کو منڈوانا عورتوں کے لیے ناجائز ہے، جائز نہیں ان کے لیے. اس لیے ان کے لیے کٹوانا ہے. وہ کٹوانے کا طریقہ میں نے عمرے کے اندر بتا دیا تھا کہ آپ جو ہے جب مینا میں آپ خیمے کے اندر چلے جائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ وہ پورا بال لیے اور پیچھے سے سمیٹ کے آپ نے کینچی سے طریقے سے کاٹ لیے. یعنی انگلی پہ آپ لپیٹ لیں بالوں کو، پورا جو گتھا ہے وہ بنا ہوا ہے اس کو لپیٹ کے آگے سے کاٹ لیں گے تاکہ بال برے بھی نہیں لگیں گے. تو یہ پورا طریقہ جو ہے خود سیکھ لیں، ان سے سیکھ لیں، یا عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے کاٹ لیں. تو ایک حاجی دوسرے حاجی کے بال جو ہے کاٹ سکتا ہے، خود اپنا بھی حلق کر سکتا ہے تو وہ کاٹ لے آدمی. اور آپ پہلے سے احرام سے نکل جائیں گے، جب احرام سے نکل جائیں گے تو آپ آرام سے کاٹ سکتے ہیں. ایک کا کاٹ لیں، دوسرے آرام سے کاٹ سکیں گے. ورنہ نہیں تو وہاں پہ آپ کے تو ماشاء اللہ کاٹنے کے لیے وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، حلق کر دیں گے آپ کا انشاءاللہ. اچھا، سر منڈواتے ہی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ دوسری بات، ہاں سر منڈواتے ہی جو ہے آپ کا احرام کھل گیا. اس کو کہتے ہیں تحلل اصغر، چھوٹا تحلل.
وہ 7 جو احرام کی پابندیاں تھیں نا، جو میں نے آپ کو عمرے کے شروع میں بتائی تھی، 7 احرام کی جو پابندیاں تھیں، ان 7 احرام کی پابندیوں میں سے 6 پابندیاں ختم ہوگی، 1 پابندی باقی رہ جائے گی۔ وہ ہے میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم نہیں کر سکتے۔ 6 پابندیاں جو تھی، اب آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اب آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اب آپ بال بھی کٹوا سکتے ہیں، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اب آپ جو ہے سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، آپ موزے بھی پہن سکتے ہیں، آپ دستانے بھی پہن سکتے ہیں، آپ جو ہے جوتے بھی پہن سکتے ہیں، آپ احرام کی چادروں کو اتار دیں۔ اور وہ جو شروع میں میں نے بیگ بنوایا تھا، آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ 2 کپڑے احرام کے رکھنے ہیں، 2 چادریں ایکسٹرا رکھنی ہیں اور 2 سوٹ سلے ہوئے رکھنے ہیں۔ اب باقی تو آپ مکہ میں چھوڑ آئے ہوں گے نا، اب وہ 2 سوٹ آپ کام آئیں گے آپ کو، اب کیونکہ آپ 2 دن اور آپ کے گزرنے ہیں یہاں پہ، یہ 10 تاریخ 11 اور 12، 10 کا دن 11 12 اور 10 کے دن جتنی جلدی آپ حلق کروا لیں گے، جتنی جلدی پہلے 2 کام کر لیں گے، حلق ہو جائے گا۔ جب حلق ہو جائے گا اس کے بعد آپ 10 تاریخ کو بھی اپنے عام کپڑوں میں رہیں گے، 11 کو بھی اور 12 کو بھی عام کپڑوں میں رہیں گے، تو اس صورت میں آپ کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ جو آخری پابندی بیگم والی ہے وہ ختم ہوگی تب جب آپ طواف زیارت کریں گے۔ اب اگر آپ اپنی بیگم کو، اپنی جو ازدواجی تعلق ہے اس کو بحال کرنے کے لیے طواف زیارت کرنا پڑے گا، جو کہ آپشنل کام ہے آج کے دن کا، کر لیں تو آپ کی مرضی، نہ کریں تو وہ جو ہے آپ کل کے دن بھی کر سکتے ہیں، 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، اس کی آگے وضاحت انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو آج صبح سے لے کر کل ظہر تک آپ فارغ ہیں۔ آپ کہو گے آج صبح سے لے کر ظہر تک کام فارغ ہیں، پہلے 3 دن تو کام کر لیے، اب جتنے جلدی کام کریں گے، جتنے جلدی فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد سے لے کر اس کے بعد سے لے کر آپ کل تک آپ فارغ ہیں۔ اس دوران طواف زیارت کر سکتے ہیں، اور طواف زیارت عام لباس میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیا جائے گا عام ہی لباس میں، اس کے لیے احرام باندھنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، وہ جو کپڑے پہنے ہوں گے انہی کپڑوں میں آپ چلے جائیں گے۔ اچھا، اب ایک نقطے کی بات یاد رکھیے گا کہ مینا کے اندر آج کی رات رہنا ایک سنت ہے، اور طواف زیارت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس فرض کی خاطر یہ سنت آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ سہولت ہے، ورنہ جو وقت گزرتا چلا جائے گا رش بڑھ جائے گا، اور پھر آپ نے یہاں پہ آ کے رمی بھی کرنی ہے، وہ جمرات کی رمی بھی کرنی ہے، آپشن ہے کل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے مینا کے اندر یعنی 10 کا دن گزر کے آپ مغرب کو 11 شروع ہو جائے گا نا، تو 11 کی رات یہاں پہ گزارنا سنت ہے، لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ طواف زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس سنت کو کیونکہ فرض کے لیے چھوڑا ہے تو اس وجہ سے آپ کے لیے جائز ہے، جانا درست ہے۔ پر اگلا جو ہے کام کیا ہے، جو آپشنل کام تھا، چوتھا اور 5واں کام طواف زیارت اور سعی کرنا۔ یہ کام جو ہے آپ اس کے وقت کیا ہے، 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے۔ اب ظاہر بات ہے 10 ذی الحجہ کی فجر کے فوراً بعد تو کر نہیں سکتے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، رمی کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوانے ہیں، اور منڈوا کر آپ نے وہاں نہانا ہے، اپنے صاف کرنا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد سے لے کر وقت تو اس وقت سٹارٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کی غروب سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، 2 دن اور تیسرا دن کا کچھ حصہ، یعنی پہلا جو ہے 10 تاریخ کا کچھ دن کا حصہ، رات بھی، اور اگلا دن بھی، اور اس سے اگلا صرف دن، اگلا دن اور اگلا رات، 11 کی دن اور رات، اور 12 کا صرف دن، رات نہیں، یہ آپ کے پاس وقت ہے۔ اچھا، ابھی آپ بیگ سے کپڑے نکالیں، پہنیں، اگلے دن کی ظہر تک آپ بالکل فارغ، یعنی جو کام تینوں کر لیے اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ اگر کوئی خاتون اس 12 تاریخ تک بھی طواف زیارت نہ کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، پاک نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ طواف تو حرم میں کرنا پڑے گا، خانہ کعبہ میں کرنا پڑے گا، اور خانہ کعبہ میں وہ جا نہیں سکتی، تو اس لیے اگر وہ طواف نہیں کر سکتی تو وہ 12 کے بعد بھی کر سکتی ہے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں۔ حج کے ایک فرض یہ ہے، ایک وہ کون سا تھا، وقوف عرفہ تھا۔ یہ 2 بنیادی فرض ہیں، باقی واجبات میں سے آتی ہیں چیزیں، کچھ سنت میں آتی ہیں۔ تو بہرحال اس عورت کے لیے اختیار ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر ان کے لیے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ بعد میں بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب طواف زیارت کرنے کے لیے کچھ ہدایات بنیادی طور پہ، جس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کرنا کوئی چاہتا ہے اگر اس دن میں، تو آپ طواف کے لیے آج رات روانہ ہو جائیں۔ اب ظاہر بات ہے شام تک آپ کام فارغ ہو جائیں گے، اب آپ نے فوراً روانہ نہیں ہونا، فوراً روانہ ہوں گے اچھا خاصا رش ہوگا، وہاں پہ آگے طواف کی جگہ پہ بھی رش ہوگا، جتنے لوگ جائیں وہاں کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں پہ، تو یہ معلم کا کام نہیں ہے، وہ آپ کو بس نہیں دے سکتا، یہاں سے آپ نے خود ہی جانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے طور پر جائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے پاس آپشنل ہے، یہ
کوئی پکا تو ہے نہیں ہے، جیسے مزدلفہ کی ڈیوٹی، عرفہ کی ڈیوٹی پکی تھی نا، تو اس جگہ پہ انہوں نے عرفہ کی بسیں اور وہ پورا ایک اسکیجول، وہ سارا نظم بنایا ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ کی مرضی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، آپ خیمے کے پاس جو ہے سڑکیں جو بنی تھی نا، رنگ روڈ، اس سائڈ پہ روڈ نکلیں گے، وہاں سے بسیں جا رہی ہوں گی، گاڑیاں جا رہی ہوں گی، کسی حاجی کو پکڑ لیا، کسی کو پکڑ لیا، یار ساتھ لے جاؤ، کچھ پیسے پکڑا دیے، لے گیا آپ کو، تو وہیں سے آپ چند ریال دے کر روانہ ہو جائیں۔ اب عام کپڑوں میں آپ نے بند جوتے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اور کوئی احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، صرف ایک ہی پابندی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، تو گلے کا بیگ آپ نے لے لیا اور خواتین نے اپنا پرس لے لیا جو آپ کو ان کے پاس ہوگا۔ ضرورت کی چیز ظاہر بات ہے، آپ حج وہاں پہ طواف زیارت کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو چھوٹا بیگ چاہیے ہوگا، جوتوں کا بیگ چاہیے ہوگا، آپ کو پیسے چاہیے ہوں کچھ کھانے پینے کے لیے، اس طرح کی موٹی موٹی چیزیں، پانی کی بوتل وغیرہ رکھنے کے لیے بیگ آپ نے ساتھ رکھ لیا۔ اور بیگ اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے، یعنی زیادہ متقی پرہیزگار بنتے کہ بھائی میرے ساتھ میں نہیں لے کے جاتا بیگ، اچھا نہیں لگ رہا۔ ارے بھائی وہاں جوتے اتارو گے پھر وہی والا مسئلہ احرام والا ہوگا، جوتے ادھر اتاریں نکلو گے وہاں سے، وہ سائی کی اگلی جگہ سے نکلو گے، پھر جوتے لینے کے لیے یہاں ہوگے یا ہاتھ میں پکڑ کے گھومتے رہو گے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بیگ رکھنا ہے، اس میں جوتے بھی رکھ لینے ہیں تاکہ آپ کا طواف آرام سے ہو جائے گا، سائی آرام سے ہو جائے گی، اس کے بعد آپ جہاں سے نکلیں وہاں سے نکل کے واپس آ جائیں گے آپ آرام سے۔ ہاں شاپر پکڑا دیتے ہیں، نہیں ہے تو اپنا بیگ رکھیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جوتے گم بھی نہیں ہوں گے، شاپر میں پھر ہزاروں مسئلہ ہیں۔ تو اب حرم میں آگے رش ہوگا اچھا خاصا، تو سہولت کے لیے کیا ہے کہ 11 سے 12 بجے جائیں، کیا 12 بجے کے بعد، شام رات کو 11 سے 12 بجے کے بعد جائیں۔ یہ 11 سے 12 بجے کون سے دن کے ہوں گے؟ 11 کے، کیونکہ دن پہ رات پہلے آتی ہے نا، تو 10 کا دن گزر گیا ہے، اب 11 کی رات شروع ہوگی ہے، تو 11 کی رات ہوگی، 10 کا دن گزر چکا ہوگا، 11 سے 12 بجے جو ہے نا وہاں آپ کو رش کچھ کم ملے گا، ایک تو رش کم ملے گا، دوسرا موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہوگا، تو اس وقت آپ جائیں تو آپ گروپ کی صورت میں اگر جا رہے ہیں تو کسی ساتھی کو بھیج دیں کہ بھئی جا کے چیک کرو کس فلور پہ رش کم ہے، یہ نہ ہو سیڑھیوں میں جاتے ہی آپ لوگ پھنس جائیں، بعض اوقات سیڑھیوں میں اچھا خاصا رش نیچے تک پھنسے ہوتے ہیں لوگ، وہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے لوگوں کی بھی، یعنی اوپر فلور میں جانے کے لیے سارے گھس گئے، اب سارے گھس گئے، اگلے والے آگے نہیں جا رہے ہیں اور پچھلے والے گھسے ہوئے ہیں، وہ نکلتے نکلتے آدھا پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتے ہیں۔ میرے سسر گئے تھے وہاں پہ، کہنے لگے ہم تو ہے تقریباً پونا گھنٹہ سیڑھیوں میں پھنسے رہے ہیں، اس چکر میں کہ ہم اوپر آرام سے کریں گے، اس سے بہتر تھا کہ ہم نیچے ہی کر لیتے، کہنے لگے اتنی دیر میں ہمارا آدھا طواف ہو چکا ہوتا، ہم اس چکر میں کہ اوپر کر لیتے ہیں تو ہم گھس گئے، اب پونا گھنٹہ ٹریفک جام ہوگی لوگوں کو، اب وہ پھنسے رہے، پھر اس کے بعد جا کے نکلے، تو اس لیے پہلے ایک بندے کو بھیج دیں، اندازہ کر لے گا، واپس آ کے وہ لے جائے گا گروپ کو، تو اوپر جہاں بھی فلور میں رش کم ہو وہاں جا کے آرام سے آپ جو ہے طواف کر لیں وہاں پہ۔ اب 7 چکر لگائیں، وہ 7 چکر لگانے کا وہی طریقہ ہے، استعلام کرنا، طواف یہاں سے شروع کرنا ہے، اچھا یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ریڈ لائٹ کو پیٹھ پیچھے رکھنا ہے اور جہاں حجر اسود ہے اس کی سیدھ میں استعلام کیا، استقبال کیا، استعلام کیا، اور جو ہے طواف زیارت کے طواف کی نیت کی اور طواف جو ہے شروع کر لیا۔ تو یہ استعلام شروع میں استعلام کرنا ہے، پھر ہر چکر کے شروع میں استعلام کرنا ہے، ہر چکر کے شروع میں استعلام کرنا ہے، اور 7ویں چکر کے آخر میں بھی کیا کرنا ہے؟ استعلام کرنا ہے۔ تو کتنے استعلام ہو جائیں گے ٹوٹل؟ 8 استعلام ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب یہ پورا ہو جائے گا تو 2 رکعت مقام ابراہیم پہ جا کر کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت واجب طواف ادا کرنے ہیں، اور واجب طواف کے اندر وہی 2 صورتیں پڑھنی ہیں، کون کون سی؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ لازم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی تو سنت ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتی تو نہ پڑھے، لیکن پڑھ لینا۔ اب تقریباً عام طور پر الحمدللہ سبھی آخری صورتیں تو سبھی کو یاد ہوتی ہیں، اور یہ بھی یاد ہوتی نہیں ہوتی تو جانے سے پہلے آدمی یاد بھی کر لے، ایک سنت کی خاطر ایک نیا صورت بھی یاد ہو جائے گی، جتنے لوگ اللہ پاک سب کو ہی توفیق دے۔ بالکل طواف ویسے ہی ہوگا، صرف یہ ہوگا ہاں اب یہاں پہ جو ہے کیونکہ آپ سادے کپڑے میں ہوں گے تو استباء والا چکر نہیں ہوگا، وہ والے جو لوازمات تھے نا اس طواف کے شروع کے، وہ لوازمات یہاں پہ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سعی کرنی۔ اب عمرے کے طواف کے بعد بھی سعی لازم تھی، اس طواف کے بعد بھی سعی کرنا لازم ہے، سعی کرنا واجب ہے۔ تو اب سعی کے درمیان اب آپ اگر طواف کرتے کرتے تھک گئے تو سعی اور طواف کو ملانا ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی مقام ابراہیم کے پیچھے سے راستہ نکلتے سعی کی طرف، آپ فوراً نکل جائیں وہاں سے اور جا کے سعی کرنا، دوڑنا شروع کر دیں اور وہاں پہ چکر کاٹنے شروع کر دیں، تھک جائیں گے آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے نیچے مری والے ماحول میں جا کے سو جائیں، بس آرام کریں، ریسٹ کریں، اور پھر اٹھیں اور اٹھ کے پھر جو ہے آپ سعی کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے سعی کر لیں۔ اچھا اگلے دن ظہر تک فارغ ہیں اب آپ، ظاہر بات ہے اب آپ نے 11 کی تاریخ، اب اگلے دن ظہر تک آپ فارغ ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب اگلے دن ظہر تک فارغ ہیں، اگر آپ طواف زیارت کرنے کے لیے آ جائیں گے تو واپس جا کے آپ کو آرام کرنے کا وقت ملے گا نہیں ملے گا؟
آرام سے مل جائے گا، اور ایک فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کا فریضہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب سعی کرنے کے لیے جب جا رہے ہوں گے تو میں نے عمرے میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے حکم میں بھی بتایا تھا کہ کون سا استلام کرنا ہے، کیونکہ جب آپ نے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کیا پینے جائیں گے آپ؟ زمزم، اور جہاں پہ زمزم پینے جائیں گے وہیں پیچھے رکھے ہوئے ہیں اور وہیں کے قریب یہ جگہ استلام کرنے کی، استلام وہی اس کو حجر اسود کو کرنا ہوتا ہے نا، حجر اسود کی طرف مڑ کے استلام کیا آپ نے، استلام کے فلائنگ کس کی، اس کو استلام کیا کر کے پھر آپ سعی کے لیے چلے گئے، پانی وانی پی کے زمزم پی کے سعی کے لیے چلے گئے۔ اب سعی کے درمیان آپ وقفہ کر لیں، آرام کر لیں، اس کے بعد پھر سعی کر لیں۔ اب سعی کریں، سعی کرنے کے بعد آپ کا طواف زیارت پورا ہو گیا، اب آپ ناشتہ کریں، اگر رات کو آئے تھے دیر پہنچے تھے ناشتہ کریں، اور ناشتہ کرنے کے بعد بس میں آپ بیٹھ کر روانہ ہو جائیں۔ بس والے آپ کو آپ نے صرف اپنا وہ کڑا آپ نے پہنا ہوگا ہاتھ کا نا، تو اس کے اوپر مکتب نمبر بتا دینا، دیکھ کے بھائی میرا مکتب نمبر ہے، وہ مکتب نمبر کے پاس آپ کو اتار دے گا، مکتب نمبر کے جہاں مکتب ہوگا اس کے پاس اتارے گا، آپ اپنے مکتب میں چلے جائیں گے، آپ کا حج الحمدللہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ اب طواف سے فارغ ہو کر آپ نے کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے۔ مینا کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ ہاں، ابھی 2 واجب باقی ہیں، مین فرض جو ہے نا طواف جو حج کے جو ہیں وہ ادا ہو چکے ہیں، اب 11 تاریخ کا جو کام ہے اور 12 ذی الحجہ کے جو کام ہیں وہ باقی ہیں۔ طواف زیارت کے لیے کچھ اچھا کتابوں میں جو لکھا ہے، میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ اسی رات کو مینا میں ٹھہرنا سنت لکھا ہے کتابوں میں، نے بتایا آپ کو نا۔ اب فرض کی وجہ سے آپ نے وہ سنت کیا کر دی؟ چھوڑ دی، اور سہولت کی خاطر چھوڑ دی، تو اس کی گنجائش ہے، تو جس کی گنجائش۔ اب تیسرا دن کے اختتام اور چوتھے دن کی شام میں مکہ گئے تھے اور طواف زیارت کر کے آپ حج کے چوتھے دن 11 ذی الحجہ کو واپس مینا آ گئے۔ پہلا 8واں دن، 9واں، 10واں، اب 11واں تاریخ چوتھا دن ہے حج کا، اب آپ مینا میں واپس آ گئے ہیں۔ اب مینا میں واپس آنے کے بعد 11 ذی الحجہ حج کا چوتھا دن آپ کا شروع ہو گیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے اس دن میں؟ صرف ایک کام، 3 جمرات کو کیا کرنا ہے؟ رمی کرنا ہے، وہی 3 جمرات جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں رمی کرنا ہے۔ تو آج 11 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب تک اور ساری رات تک کا وقت رمی کے لیے، صبح نہیں، طواف زیارت کر کے آگے واپس، تو صبح کا جو وقت ہے زوال تک کا وقت رمی کا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی طواف زیارت کر کے تھک کے آیا ہوں، راستے میں جمرات پڑھتے ہیں، وہیں رمی کرتا ہوں، پھر خیمے چلا جاؤں گا اور کر کے چلا جاؤں گا، تو وہ کام اس کا ویلڈ نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تھکا ہوں چلو یہاں سے گزر رہا ہوں، گزرتے گزرتے ان شیطانوں کو بھی مار کے ہی چلا جاؤں، تو وہاں پہ رمی کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ایک اور بھی ہے کہ آپ وہاں جب طواف کرنے کے لیے جائیں گے تو ساتھ میں کنکریاں اٹھا کے لے کے جائیں گے، کنکریاں پیچھے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ آپ نے واپس آ کے خیمے ہی آنا ہے، تو خیمے میں آ کے اب آپ نے کنکریاں بھی اٹھانے۔ کنکریاں کتنی بچی ہوں گی آپ کی؟ 70 میں سے کتنی بچی ہوں گی؟ 63 آپ کی بچی ہوں گی۔ اب وہ 63 کنکریاں آپ نے اٹھانی ہے۔ اچھا 63 کنکریاں ضروری اٹھانی ہیں آپ نے، آپ ان میں سے 21 کنکریاں نکال لیں، لے کے ساتھ چلے جائیں، لیکن آپ احتیاط دیں کہ کم پڑ جائیں، وہاں پہ پھر مستعار مانگنی پڑ جائیں آپ کو، تو اس لیے اتنی ایکسٹرا رکھ لیں اپنے پاس جتنی بھی ہیں، وہ 21 تو ویسی بھی ایکسٹرا رکھی ہوئی، آگے پتہ چل جائے گا وہ کیوں ایکسٹرا رکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال آپ کنکریاں اپنی اٹھا لیں اور اس میں اٹھا کے آپ جو ہے، اچھا آج جو ہے اسی لیے اب رمی کس وقت کرنی ہے، تو اسی لیے آج کے دن آپ نے رمی کس وقت کریں؟ آپ ایک ہی تو کام کرنا ہے نا، زوال کے بعد تو ہو جائے گا، زوال کے بعد رش ہوگا وہاں پہ۔ ایک تو جاتے ہوئے آپ کو، کیونکہ آپ خیمے سے نکلیں گے، جائیں گے، پیدل چلیں گے، گرمی بھی ہوگی، تو آپ مغرب کے بعد جائیں، ٹھنڈے ٹھنڈے مغرب کے بعد جائیں، مغرب کے بعد جا کر، کیونکہ رمی کا وقت ہوتا ہے مغرب بعد، ایک تو موسم اچھا ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا، پیدل جانے میں اچھا ہوگا، اور وہاں جائیں گے رات کو موسم اچھا، وہاں ایسے ہی لگے ہوں گے، مزے سے جو ہے رمی کر کے آپ آ جائیں گے۔ تو اب آج کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ صغرا، وسطیٰ اور کبرا، جمرہ صغرا، وسطیٰ، کبرا، تینوں جمرات ترتیب سے آتے ہیں، پہلے صغرا آتا ہے، پھر وسطیٰ آتا ہے، پھر کبرا آتا ہے۔ ادھر سے آپ انٹر ہوں گے، پہلے کو 7 کنکریاں ماری، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر 7 کنکریاں ماری، آپ کا جو ہے آج کا کام کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ اور کنکریاں مارتے وقت کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہ ہر کو ایک ایک کنکری مارنی شروع کرنی ہے۔ اب نمی کرنے کے بعد ابھی آپ کل زور تک فارغ ہیں، یعنی کل زوال تک پھر فارغ ہیں۔ آج رمی کر لی، اب کل زوال تک جا کے اپنی مینا کے خیمے کے اندر مزے سے لمبی تان کے سو جائیں، لمبی تان کے لیٹ جائیں، مزے سے سو جائیں، آرام کریں وہاں پہ۔ اچھا اب ظاہر بات ہے وہاں پہ آپ کو موقع ملے گا، وہی پرانی ڈائری آپ کو یاد آئے گی، اس ڈائری سے نکالیں، لوگوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا مانگیں، اور موقع ہے دعا مانگیں گے اللہ سے مانگنے کا۔ تو اوپر ذکر کردہ وقت سے قبل کنکریاں مارنا کیا ہے؟ غلط ہے، جو کہ واجب کو چھوڑنا ہے۔
کہ کوئی بندہ کہے گا نہیں میں طواف زیارت کر لیا، واپس پہ آتے آتے میں مار لوں، وہ غلط ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، واجب چھوٹ جائے گا۔ اچھا، جنہوں نے طواف زیارت نہیں کیا، کل شام میں وقت نہیں ملا، تھکے ہوئے تھے، یا طواف زیارت کرنے کا دل نہیں کرا، ان کا آپشنل تھا کل نا، تو آج 11 کی تاریخ میں بھی وہ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ کنکریاں مار کر جو ہے وہیں سے آگے طواف زیارت کے لیے نکل جائیں، یا پھر پہلے تم طواف زیارت کر لیں، یعنی پہلے طواف زیارت کر کے آ جائیں، یا کنکریاں مار کے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں، تو پورا طواف زیارت کر لیں۔ اور 12 ذی الحجہ کو البتہ آج کے دن لازماً کر لیں، کیونکہ 12 ذی الحجہ کو آخری دن ہوگا اور آپ کے طواف زیارت بچا ہوگا، اور طواف زیارت فرض ہے۔ تو اگر آپ رش میں جائیں، آپ کا طواف زیارت رہ جائے ڈیلے کرتے کرتے، تو اس لیے آج کے دن تو لازمی کر لیں طواف زیارت۔ بہتر یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کر لیں، آپ کے ایک فریضہ ادا ہو جائے گا، نہیں تو 11 تاریخ کو رات کو جائیں، مغرب کے بعد جائیں، عشاء کے بعد جائیں، یعنی جس وقت رات کو آپ کو لگے 12-1 بجے چلے جائیں، 11-12 بجے چلے جائیں، رش کم ہوگا، اس وقت جا کے جو ہے آپ طواف زیارت کر لیں اس وقت، تو اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن 12 تاریخ کو جو ہے، کیونکہ سب نے جن کا رہا ہوگا سب نے جانا ہے، سب جا رہے ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر 12 کی صبح وہاں رکے رہے تو پھر اگلے دن رمی بھی کرنی پڑے گی، 13 تاریخ کی رمی بھی کرنے کے لیے رکنا پڑے گا زوال تک 13 تاریخ کے لیے، تو اس لیے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے نکل جائیں، الا یہ کہ کوئی روک لے، وہ آگے بتا دوں گا اس کو۔ تو جنہیں طواف زیارت نہیں کیا تو آج جو ہے 11 تاریخ کو طواف زیارت کر لیں، اور اب وقت بھی کم لگے گا، بعد میں وقت بھی زیادہ لگے گا، گرمی بھی ہوگی، اور ایک ٹینشن ہوگی کہ بھائی فریضہ کہیں رہ نہ جائے مجھ سے۔ تو یہ ہمارا حج کا چوتھا دن تھا، 11 کر لیا، اور 12 ذی الحجہ حج کا 5واں دن اور آخری دن جو ہے آج ظہر تک فارغ ہیں، اور اس کے بعد یعنی زوال کے وقت سے لے کر آج آپ نے رمی کرنی ہے۔ اور کتنی جگہوں پہ رمی کرنی ہے؟ 3 جگہوں پہ رمی کرنی ہے، 3 جمرات پہ رمی کرنی ہے، صغرا، وسطیٰ اور کبریٰ، ان جگہوں پہ رمی کرنی ہے۔ اچھا، آج 12 ذی الحجہ سے قبل کنکریاں مارنا درست نہیں ہے، وہی والی بات کل بھی زوال سے پہلے کنکریاں مارنا درست نہیں تھا، آج بھی زوال سے پہلے کنکریاں مارنا درست نہیں، کیونکہ آج بھی کچھ لوگوں کو جلدی لگی ہوگی بھائی کسی طرح فارغ ہو جائیں اور چلے جائیں، پھر طواف وداع کریں، الوداعی طواف کریں، الوداعی طواف کر کے نکل جائیں کسی طرح، ان کو جلدی لگی ہوٹل میں جا کے ریسٹ کر لیں، نہا دھو لیں، ریلیکس ہو جائیں، کتنے دن خیموں میں رکے رہیں گے؟ اچھا ہاں، 5واں دن گزر رہا ہے خیموں میں رہتے رہتے، کبھی ادھر چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی جلدی لگی ہوگی، ایک ایک اکتاہٹ سا احساس ہونے لگتا ہے لوگوں کو، تو اس وقت اپنے آپ کو اندر سے موٹیویٹ کرنا کہ میں عبادت کے لیے آیا ہوں، اللہ کی خاطر میں ہوں، اللہ کی خاطر اس کی قربانی کا احساس کرے کہ ہمارے نبی نے بھی تو کیا تھا، میں تو اتنی سہولتوں کے اندر کر رہا ہوں، نبی نے تو اتنی سہولتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، ہماری صحابہ نے ان سہولیات کے بغیر کیا تھا، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ استحضار کرے۔ تو اس لیے سوچے کہ زوال کے بعد جب سہولت ہو کنکریاں مار لیں، اب اس میں ظاہر بات ہے، اب زوال کے بعد آپ دیکھیں گے مغرب کے بعد جس ٹائم بھی آپ کو سہولت ہو مار لیں، اتنے وقت میں مار لیں کہ آپ وہاں سے نکل سکیں، رات کو آپ وہاں سے نکل سکیں آپ۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آج زوال کے بعد کنکریاں ماریں، کتابوں میں تو لازماً یعنی مار دیں، اور مغرب کے بعد مینا سے واپس چلے جائیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں مغرب سے نکلیں گے تب جا کے آپ اس کی فجر سے پہلے وہاں سے نکل پائیں گے نا، اور وہ سفر پیدل ہوا کرتے تھے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ 13 تاریخ کو اگر فجر کی اذان کے وقت مینا میں رہنا پڑ گیا، اگر 13 تاریخ کو مینا میں فجر کی اذان ہوگی، اب آپ کے لیے جانا درست نہیں ہے یہاں سے، ایک اور واجب آپ کی ادھر متوجہ ہو جائے گا۔ وہ واجب کیا متوجہ ہوگا؟ اب 13 تاریخ کی بھی رمی کرنی ہے آپ، تو اس لیے جلدی جانے کا کہا جا رہا ہے۔ اب نکل جائیں، اس جانا جلدی ضروری نہیں ہے، لیکن جلدی جانا کیوں ہے کہ آپ مینا سے فجر کی اذان سے پہلے نکل جائیں، ورنہ آپ کو 13 تاریخ کو بھی رکنا پڑے گا، اور وہ رکنا آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو معلم نہ روکے۔ بعض اوقات معلم آپ کو روکے گا کہ آپ کے لیے ابھی بندوبست نہیں ہو جانے کا، لہٰذا آپ رکیں، تو جب معلم آپ کو روکے گا تو حجاج کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی شرطوں کی طرف سے اور جو کھانے وانے کا وہ بھی سب لگا ہوگا، وہ بھی آپ کو سہولتیں ملیں گی۔ لیکن آپ خود رک جائیں گے سستی کی وجہ سے، آپ کے لیے کوئی سہولت نہیں ہوگی، لائٹیں کٹنا شروع ہو جائیں گی، کھانا وانا کنٹینے منٹینے سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا، اب ٹینشن ہو جائے گی، اب آپ کو پریشانی ہوگی، خود آنا پڑے گا، خود سارا بندوبست کرنا پڑے گا۔ معلم روک لے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آج اصل جو ہے فجر کی اذان سے پہلے تو 13 تاریخ کی رمی واجب ہو جائے گی، اس وجہ سے جلدی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ آرام سے آج مغرب کے بعد رمی کر کے گاڑی میں بیٹھ کر تمام سماعت سمیٹ لیں، کیونکہ اب آپ نے مینا واپس نہیں آنا، اب آپ کوچ کر رہے ہیں، بس ختم ہو گیا، آپ کا حج پورا ہو گیا الحمدللہ۔ یہ 2 واجب بچے ہوئے تھے، یہ 2 واجب بھی ہو گئے۔ آپ کی تھیلی میں اب 21 کنکریاں بچ گئی ہیں۔ کیوں؟ کل 70 کنکریاں تھیں، ان میں سے پہلے دن 7 وہ 10 تاریخ کو ماری،
دوسرے اور تیسرے دن 21 21 21 اور 21 42 اور 7 49 اور 1 50 اور 20 70 21 کنکریاں آپ کے پاس بچ گئی ہیں، وہ احتیاطاً اٹھائی ہیں، کیونکہ اگر معلم نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے اگلے دن رکنا ہے تو آپ 21 کنکریاں مارنی پڑیں گی نا، اب آپ کے پاس موجود ہیں، آپشنل روک لیے تو موجود ہیں، نہیں رکے تو آپ کی وہ زائدہ ہیں پھینک دیجیے گا کوئی نہیں، لیکن آپ کے پاس بچی ہوں گی تو آپ 13 کو ٹھہرنے کی کوشش نہ کریں، وہاں کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، بجلی کاٹ دی جاتی ہے اس طرح، اللہ یا معلم کوئی بندوبست کرے، وہ جب کہے گا تو بندوبست بھی سارا ہوگا، اس کا کھانے پینے کا ساری چیزوں کا بندوبست ہوگا۔ تو اب آپ جو ہے اس تاریخ، اب آخری کام کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ طواف وداع، آخری کام الوداعی طواف، رخصتی والا طواف۔ اب جب آپ نے خانہ کعبہ سے رخصت ہونا ہے تو رخصت ہونے سے پہلے الوداع کر کے آنا ہے کہ اے اللہ کے گھر اب میں جانے لگا۔ اب یہ رخصتی والا، یہ عجیب طواف ہوتا ہے، یعنی آپ خود سوچیں کہ اللہ کے گھر کو آپ چھوڑ کے آ رہے ہیں، یہ چھٹا دن ہے، سمجھ لیں چھٹا دن ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے واپس آنا ہے۔ تو ابھی وطن واپسی سے پہلے ایک واجب یہ رہ گیا، یہ ہے الوداعی طواف، ٹھیک ہے۔ اب یہ عام کپڑوں میں ہوتا ہے، اس میں رمل بھی نہیں ہوتا، صرف 7 چکر لگانے ہوتے ہیں اور 2 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد سائی بھی نہیں، صرف طواف کرنا ہے۔ اچھا اب طواف کر دیا، اب آگے آپ کی بس کے آنے میں دیر ہے، مثال آپ نے طواف پہلے کر لیا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میں صرف اینڈ وقت پر طواف کروں گا کیونکہ الوداع کرنا ہے نا، تو اس کے بعد پھر مجھے منہ لگانا پڑ گیا، میں واپس آ جاؤں گا گھر، جیسے گھر میں کوئی مہمان رخصت ہو کے چلا جاتا ہے نا، واپس آ جاتا ہے، ارے یہ ہمارے گھر کی طرح گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر۔ اگر آپ نے طواف وداع کر بھی دیا، پھر نماز کا وقت ہو گیا، کوئی مطلب نہیں، نماز آ کے حرم میں پڑھیں آپ، نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھیں آپ، کیونکہ آپ نے وہ واجب کی ادائیگی کی ہے، اس کو الوداعی تقریب نہ سمجھے اپنے گھر کی طرف، اللہ کی طرف سے آپ نے واجب کر کے اپنے حج کی طرف سے الوداع کہہ دیا، آپ رخصت ہو گئے۔ لیکن اگر آپ کو وقت مل جاتا ہے تو آپ جو ہے آپ کیا کر لیں، اپنا وہاں آ کے واپس وہ کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو 4-5 گھنٹے پہلے طواف کر لیں جب آپ کی روانگی وقت ہے، یہ نہ ہو آپ نے طواف وداع روکا ہو اور آپ کی روانگی کا وقت یا آپ کی بسوں کا ٹائم ہو 4-5 بجے، تو عین موقع پہ طواف نہیں ہوتا، رش ہوگا، کیا عالم ہوگا، اس لیے 4-5 گھنٹے پہلے طواف کر کے آپ یہ واجب بھی ادا کر لیں، کیونکہ عبادت کے لیے گئے ہیں، ریسٹ کرنے کے لیے تو گئے نہیں ہیں، آرام کا وقت مل جائے گا، کیونکہ جب آپ کا شیڈول ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا میں نے کس ٹائم نکلنا ہے، تو اس سے کم از کم 4-5 گھنٹے پہلے، اس سے پہلے جلدی ہو جائے تو اور بہت اچھا ہے، جتنا جلدی ہو جائے کر لیں۔ ہو گیا۔ اب حج کا خلاصہ ایک نظر میں اگر آپ دیکھ لیں، کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو حج کا خلاصہ؟ آپ کہو گے حج کا خلاصہ تو یہاں لکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو مسلسل میں نے آپ کے سامنے حج کا خلاصہ کیا ہے رکھا ہے۔ اور حج کا خلاصہ اگر دیکھیں تو آپ سب سے پہلے مکہ کے اندر طواف عمرہ کر کے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کمرے سے اپنا بیگ بنا کے آپ نے مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور 8 تاریخ کو 7 کو نکلیں گے یا 8 تاریخ کی شام میں نکلیں گے وہاں سے، بس وہاں سے آپ نکلے تو 8 ذی الحجہ کو صرف ایک کام کرنا ہے، احرام باندھ کر مینا میں جا کے قیام کرنا ہے اپنے خیمے میں، اور دوسرا جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے تو 9 ذی الحجہ کو آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے اور وقوف مزدلفہ کرنا ہے، عرفہ میں آپ کو لے جایا جائے گا وہاں پہ، اور وقوف عرفہ جو ہے یہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے شروع ہوگا اور مغرب کی اذان پر ختم ہو جائے گا، اور اس کی مغرب کی اذان کے بعد آپ لوگ روانہ ہوں گے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں آپ کا وقوف ہوگا فجر کی اذان سے لے کر فجر کی نماز کی ختم ہونے تک، طلوع آفتاب تک، خلاصہ کر دوں پھر۔ اور اس کے بعد وقوف مزدلفہ کے بعد آپ نے 10 ذی الحجہ کو 3 کام کرنے، اب فجر کے وقت وہاں سے نکل آئیں گے 10 تاریخ کی، اور فجر کے وقت آ کے آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے، رمی کرنی ہے، بڑے جمرہ کو جو جمرہ کبریٰ ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہے، ایک کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام قربانی کا کرنا ہے، اور تیسرا کام جو حلق یعنی اپنے سر کو منڈوانا یا بالوں کو کٹوانا ہے۔ یہاں پر آ کے حج کی 6 پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ایک پابندی رہ جائے گی ازدواجی تعلق والی۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے، اختیار ہے، آپ طواف زیارت کر لیں اور سعی کر لیں، اس کے بعد یہ 2 کام، اور نہیں کرتے تو 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو کر لیں گے طواف زیارت۔ اچھا اگلا جو چوتھا دن ہے حج کا 11 ذی الحجہ کو، یہ 3 جمرات کی رمی کرنی ہے، اس کا وقت زوال سے شروع ہوگا اور فجر کی اذان تک ہوگا، یعنی 11 تاریخ کی زوال سے شروع ہوگا اور 12 تاریخ کی فجر کی اذان تک یہ رہے گا، یعنی فجر کی نماز سے پہلے رات تک رہے گا۔ اس سے اگلا جو 12 تاریخ ہے، 12 تاریخ کو آپ فارغ ہوں گے، صرف ایک کام ہوگا، اگر طواف زیارت نہیں کیا تو کر سکتے ہیں اس کو، 11 کو بھی کر سکتے ہیں لیکن مغرب سے پہلے
اب یہاں پہ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، آخری واجب کا جو کام ہے وہ واجب یہاں سے ادا کرنا ہے مینا کے اندر، 3 جمرات کو رمی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کا مینا کے اندر جو کام تھا ختم ہو جائے گا، پھر آپ روانہ ہو جائیں گے وہاں سے، اور روانہ ہو کر آپ نے طواف وداع کرنا ہے، الوداعی طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد میں مدینے چلا۔ اب جو ہے آپ کے مدینے کا سفر شروع ہو جائے گا۔ میرا پروگرام تو یہ تھا کہ ابھی ماشاءاللہ 9:30 تو مدینے کا جو سفر ہے نا اس کی زیارات کا کبھی موقع ملے گا کرا دوں، آج یہ کافی ہے، تو اس کی وہاں پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، ابھی تو آپ چلے جائیں گے انشاءاللہ جو جانے والے ہیں۔ آپ میں سے کوئی جانے والا ہے؟ آپ جانے والے ہیں تو مدینے کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ پوری مسجد نبوی کا تعارف، وہاں پہ ان مقامات کا اس طرح تصویروں کے ذریعے، نقشے کے ذریعے پورا تعارف کروا دوں گا کہ کہاں کیا تھا، کہاں کیا تھا، جنگ کون سی کہاں لڑے گی، کون سی جگہ جو ہے وہ مدینے کی زیارت کرنی چاہیے نہیں کرنی، کون سی جگہ کی زیارت کی کیا فضیلت ہے، کہاں کون سی مسجد بنی ہوئی ہے، کیوں بنی ہوئی ہے، اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد تھی وہ کہاں تک ہے، اس میں اوپر لکھا ہو گیا مسجد نبوی، ہاتھ ایک پلر پہ لکھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ، روضہ مبارک پہ سلام کیسے پیش کرنا ہے، کہاں روضہ مبارک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک وہ کہاں ہے، تو وہ سارے اس سے متعلقہ چیزیں کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، تو اس کا تعارف انشاءاللہ کبھی مستقل اللہ پاک نے چاہا تو سیشن رکھوں گا، کیونکہ یہ حج کے ساتھ خاص نہیں ہے، عمرے پہ لوگ جاتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم کر، تو یہ آپ لوگوں کا حج کا سیشن الحمدللہ مکمل ہو گیا۔